اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے کچھ ایسے مواسم کا انتخاب فرمایا جن میں عبادت باقی ایام کی بنسبت زیادہ افضل ہوتی ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، جیسا کہ یوم عرفہ، شب قدر اور ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں عبادت کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ نیکیوں کے موسم اسی لیے ہیں تاکہ ان کے بندے نیکیوں کے ان مواسم کو غنیمت جانیں اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں اور اجر عظیم حاصل کریں۔ ان مبارک عشروں میں سے ایک عشرہ ذوالحجہ کا ہے جو بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا ہے، جس عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے آخری دنوں سے بھی افضل ہیں، بلکہ مگر افسوس صد افسوس کہ اکثر مسلمانوں کو ان فضائل کا علم اور شعور تک نہیں ہے۔ اکثر لوگ تو ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے اور اس مہینے میں اعمال کی قدر و قیمت کیا ہے۔ چنانچہ وہ زندگی کے قیمتی اوقات جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام دنیا قرار دیا ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے افسوس اور انتہائی فکر کی یہ بات ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے اکثر مفسرین نے اس سے مراد یہ 10 راتیں ذوالحجہ کی 10 راتوں کو لیا ہے۔ حج کے تمام فرائض اسی عشرے میں، عشرہ ذوالحجہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور ذوالحجہ میں ایک دن یوم عرفہ کا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت احادیث میں غور فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل ایام دنیا قرار فرمایا ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام، ان کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ترین ہے۔ یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اپنے بندوں کو پیشکش اور ایک اسپیشل آفر سمجھیے یہ ہے جو سال کے بقیہ دنوں میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا وسیع میدان اور سنہرا وقت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سارے ایام، سارے دنوں کے مقابلے میں یہ 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن سب سے زیادہ افضل ہیں۔ صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1150۔ دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے نیک اعمال، عمل صالح زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں بنسبت دوسرے دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک اعمال محبوب ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے دنوں میں کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب اللہ کو نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال۔ مگر ہاں وہ شخص جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ وہ واپس نہ لوٹا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور سنن نسائی کے اندر دونوں نے روایت کیا ہے، روایت صحیح ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ ایسی ہمت کس میں ہے کہ وہ جان اور مال اور سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اس کے مقابلے میں یہ کس قدر آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس خصوصی پیشکش سے ہم فائدہ اٹھائیں اور عشرہ ذوالحجہ میں نیک اعمال کو اپنے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ عام دنوں کے بنسبت جہنم سے آزادی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1348۔ اسی طرح سے سال بھر سے سب سے افضل دن اسی عشرے میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، رواہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1865، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت و احترام والا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جو ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، پھر اس کے بعد 11 ذو الحجہ کا دن ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کہ اللہ عز و جل کے نزدیک عشرہ ذو الحجہ میں نیک اعمال کرنے سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا حامل کوئی عمل نہیں ہے۔ اس حدیث کو سنن دارمی میں حدیث نمبر 1815 پر ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ بتائیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ مبارک اور فضیلت کا حامل ہے یا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ذو الحجہ کے پہلی 10 راتوں سے زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے، اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے زیادہ مبارک ہے، کیونکہ ان دنوں میں یوم عرفہ واقع ہے جو کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل و اشرف ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک دنوں کو غنیمت سمجھے، انہیں یوں ہی ضائع نہ کرے۔ عشرہ ذو الحجہ کے کچھ مستحب اعمال جنہیں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو جنہیں بجا لانا چاہیے، یہ اعمال ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں بطور خاص ان عشرے میں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، تجدید ایمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قلت آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم حدیث نمبر 38۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی، سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 جامع کلمات میں ایمان اور اسلام کے تمام معانی اور مفاہیم کو سمیٹ دیا، اور آپ نے صحابی کو یہ حکم دیا کہ اپنی زبان اور دل سے ایمان کی تجدید کریں، اطاعت و فرما برداری کے کاموں پر ڈٹ جائیں، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور خلاف ورزی، اسی طرح شرک و کفر و بدعات اور خرافات سے دور ہو جائیں اور اس سے توبہ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں بطور خاص اس عشرے میں۔ اسلام و ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے فرائض کا پابند بنانا چاہیے، کیونکہ یہ قرب الہی اللہ کی قربت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب، میری نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 6502 پر ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے فرائض کو پورا کریں۔ اللہ نے جو جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اس کو بجا لائیں۔ اسی طرح سے دن اور رات میں 12 سنتوں کا اہتمام کرنا، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ، کہ جس شخص نے رات اور دن میں 12 رکعت 12 سنتیں ادا کیں، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے گنیے، 2 رکعت اس کے بعد یعنی ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 صبح یعنی فجر سے پہلے۔ یہ کل 12 رکعتیں ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حدیث نمبر 415 پر ذکر کیا ہے۔ اس کا ہمیں چاہیے کہ بطور اہتمام کریں، بطور خاص اہتمام کریں۔ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کیجئے۔ کثرت سے نوافل ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ ہمیشہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ میں، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 6502 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نماز اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ فرماتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی اور وہیں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے نماز اشراق کی 2 رکعت ادا کی، تو اس کے لیے مقبول حج اور مقبول عمرے کا پورا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حدیث نمبر 586 پر ذکر کیا ہے۔ کتنے زیادہ ہم لوگوں کے اوپر یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ان اعمال سے ہم غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ائمہ سے لے کر مصلین تک، جو اس عمل کو کرتے ہیں کہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوں اور اذکار کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو یہ عمل کو کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، شاید کوئی ایک آدھ تو کبھی کات کر لیا کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بطور خاص ان اشروں میں اس عمل کو پابندی سے پکڑ لیں۔ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، عشرہ ذوالحجہ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور 1-2 مرتبہ کلام پاک کی تکمیل کریں، اس کو پورا کریں۔ اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے اسے پڑھیے، اس کی تلاوت کیجئے۔ اتلو، تلا یتلو سے مشتق ہے بار بار پڑھنا، اب پڑھنا، پھر پڑھنا، لگاتار پڑھنا، اس کو کبھی چھوڑا نہ جائے، کبھی اس سے غافل نہ ہوا جائے، کبھی اس سے سستی نہ برتی جائے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عشرے میں، ان 10 دنوں میں روٹین بنائیں ان عبادتوں کی، اور روٹین کے مطابق کم سے کم 1 کلام پاک ان 10 دنوں میں پورا کریں اور نمازوں کو قائم کیجئے۔ اسی طرح سے 7واں عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے، خصوصاً جمعہ والے دن۔ خصوصاً کس دن؟ جمعہ والے دن 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تبارک تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا 10، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 608۔ اسی طرح 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور مزید 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 6359، کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔
بال اور ناخون ان عشرے میں نہ کاٹنا۔ کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخون اور بال کو نہ کاٹے، کیونکہ حدیث پاک میں اسے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا اہل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعری ولا من اظفاری شیئا حتی یضحی، کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے پاس جانور بھی موجود ہوں، پس ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخون نہ تراشے، اس کو نہ کٹوائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1977۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں تو وہ قربانی والے دن اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لے تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ جس شخص کے اندر استطاعت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ بھی اس پر عمل کرے اور قربانی والے دن اپنے بال اور ناخن اور زیر ناف وغیرہ بال کی صفائی کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2889۔ اسی طرح حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے تمام نیک اعمال میں سے افضل عمل حج بیت اللہ اور عمرہ کی ادائیگی ہے اور اس کی جزا جنت ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے تو اس کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج ضرور کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر اس کے اسلام کی بنیاد اور عمارت کمزور ہے جس کا اسے کسی بھی وقت نقصان ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 1773 پر ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ بے شک حج پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 121۔ عشرہ ذوالحجہ کے 9 ایام کا روزہ یعنی 9 دنوں کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذوالحجہ میں ہر نیکی کی ترغیب دی ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ ایک عظیم نیکی ہے جس کی ترغیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دی ہے، اور اس کی جزا بذات خود اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ حدیث میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2437۔ یوم عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کا دن بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن تمام حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اس دن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1162 پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نماز عید کی ادائیگی۔ نماز عید کی ادائیگی، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود بھی نماز عید اور خطبہ عید کے لیے عیدگاہ جائے، اسی طرح اپنے بچوں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر جائے، کیونکہ نماز عید اسلام کا ایک ظاہری شعار ہے جس میں حاضر ہر مسلم کی حاضری ضروری ہے۔ خواتین کو بھی عیدگاہ لے کر جانا چاہیے، کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کے پاس اگر چادر وغیرہ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی کوئی مسلمان بہن اسے اپنی چادر اڑھا لے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے حدیث نمبر 344 پر ذکر کیا ہے۔ تیسرا عمل ہے عشرہ ذوالحجہ کا جو سب سے عظیم عمل ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔
13واں عمل ہے، اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ قربانی سے مراد وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب اور اس کی بارگاہ کی قرب کو حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ معلوم ہوا ہماری عبادتوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، عذاب جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے۔ ورنہ اگر آپ کے اعمال میں، ہمارے اعمال میں اخلاص نہیں پایا گیا اور ہمارے عمل کے اندر سنت نہیں پایا گیا، سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، تو چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ عمل ہو، یہاں تک کہ ایمان، توحید سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اگر توحید کے اندر سے اخلاص کو نکال دیا جائے تو یہ توحید نفاق بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے عمل کے اندر سے اخلاص کو نکل جائے تو عمل ریا بن جاتا ہے، دکھاوا بن جاتا ہے، شرک بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اخلاص کو، اپنی نیت کو درست کریں ہر عمل سے پہلے، یا چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو۔ آپ 1,00,000 کی قربانی دیں لیکن سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیں، اپنے دل کے ارادے کو جان لیں اور اپنے دامن کو، اپنے دل کو ہر قسم کے ریا اور نمود سے پاک کر لیں، تبھی یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ صدقات و خیرات کرنا، عشرہ ذوالحجہ کے ترغیبی اعمال میں سے ایک عمل صدقات و خیرات کرنا بھی ہے۔ قرآن و سنت میں اس عمل کی بڑی تاکید اور بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے، دیا ہے، ان میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کریں۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے جو کچھ دیا ہے انہی میں سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا آپ کتنے کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے قربانی دینے کا مقصد اور ارادہ کیا ہے، آپ کتنے میں سے کتنا دے رہے ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کروڑوں ہے، 1,00,000 کی دے دیے، کیا دیے، لیکن ہمارے پاس اگر 1,00,000 ہے اور 1,00,000 میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عظیم قربانی دے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے میں سے کتنا دے رہے ہیں اور کس ارادے اور کس اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں آپ قربانی دے رہے ہیں۔ یہ اخلاص اللہ تک پہنچتا ہے اور اسی کے بدولت ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان عشرے میں ان تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عشرے میں ایک سب سے عظیم عمل ہے، وہ عمل ہے تسبیحات و تکبیرات۔ عشرہ ذوالحجہ میں تسبیح، تحلیل اور کثرت سے ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے۔ اس مسئلے میں امام، مقتدی، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، شہری دیہاتی سب شامل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند ان مقرر دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ ان مقرر دنوں سے بعض حضرات نے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ مراد لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان عشرے میں ہمیں بطور خاص اللہ کو یاد کرنے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں سے کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان 10 دنوں میں تحلیل کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر کہو یعنی اللہ اکبر کہو، اور تحمید پڑھو یعنی الحمدللہ کہو، اور اس جیسی تسبیحات کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں ذکر فرمایا ہے۔ سلف صالحین ان عشرے میں نیک اعمال کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام بخاری نے بیان کیا کہ حضرت عمر
مینا میں اپنے خیمہ میں بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، جسے مسجد کے لوگ سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ مینا تکبیروں سے گونج جاتا تھا۔ مینا کیا ہوتا تھا؟ تکبیروں سے گونج جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے تکبیرات میں کوئی خاص تکبیرات منقول نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات کہیں، یا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تکبیرات کہیں۔ جس تکبیرات کے اندر تکبیر، تحلیل اور تحمید ہے، ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ کہیں، یا یہ کہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان تکبیرات کا، تسبیحات کا بطور خاص ان دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال پر حسب استطاعت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہم سب آج تک غفلت، سستی میں رہیں، یا رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت تیری رضا کے لیے کریں۔ یا رب العالمین تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ رب العالمین ہمیں ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین ہمیں سنت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے شرک و بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنی فضل، اپنے کرم سے قبول فرما۔